میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھیے، تربیت دو۔ یاد رکھو وطن عزیز میں بھی اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو، اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا۔ مسجد کو آباد کرنا میرا فریضہ ہے، اغیاروں کا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے۔ 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے۔ آپ ایک عورت کا ویڈیو دکھاؤ میرے کو جو شکایت کر رہی ہے، ایک ماں کا ویڈیو دکھاؤ جو شکایت کر رہی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد اقصی کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بربریت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف نہیں جھکنے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ اپنی اولاد کے اسی تربیت دو۔ یاد رکھو وطن عزیز میں بھی اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو، اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا۔ 20,000 بچے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان ماؤں نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو۔ معصوم بچے ہیں، 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے۔ کم سے کم لوگ ڈیٹا بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ سکون میں، امن سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھیے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے ساتھ اولاد کو صرف جمعے کے دن یا عید کی نماز میں یا رمضان میں نہیں بلکہ روز مسجد کو لے کر جاؤ۔ آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد رکھو۔ میں جب یہ بات کرنا شروع کیا 1-1.5 مہینہ پہلے تو مجلس کے مخالفین نے کہا کہ اسد الدین اویسی جذباتی بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ ارے ظالموں، مسجد کو آباد کرنا میرا فریضہ ہے، اغیاروں کا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ دلی میں 600 سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دیے۔ اب آپ دیکھ رہے تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چھین لیا جائے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کی بھاڑ میں جائے وہ لوگ۔ میں تمہاری تنقیدوں سے اپنی زبان کو میں ہی بند کروں گا۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر گالی دینے سے، تنقید کرنے سے ہو تو جھوٹ ہے۔ ارے خبر میں تم میری نہیں آؤ گے، آخرت میں تم میرا حساب کتاب تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ اور ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت جا کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مائیں رات بھر جاگتی ہیں اپنی اولاد کو پالتے وقت، ان کو اس طرح کا اجر اور ثواب ملے گا جو ایک مجاہد پورے میدان میں باطل طاقتوں سے سامنے ٹھہر کر مقابلہ کرتا ہے۔ ان ماؤں کا کیا اجر ہوگا جن کی اولاد میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے یا ان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ ویڈیو کے پرایوجک ہیں سریش الیکٹرانکس۔ اب اپنے گھر کو بنائے اسمارٹ اور سویدھا جنک۔ لے جائیے سبھی برانڈز کے ہوم اپلائنسز، وہ بھی 0% فائننس پر۔ ہمارا شو روم آج ہی وزٹ کریں۔ بینک آف مہاراشٹر کے سامنے کامٹی۔ نیا فون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سیدھے چلے آئیے اومکار موبائل۔ یہاں آپ کو ملیں گے سبھی برانڈز کے نئے موبائل، اور وہ بھی 0% فائننس کے ساتھ، اور ساتھ ہی پائیے سرپرائز گفٹ بھی۔ تو آج ہی آئیے اومکار موبائل، گجری بازار چوک، کامٹی۔